بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ مکرم و محترم حضرات، علماء و عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دوستوں نے واٹس ایپ پر بمبئی کے ایک بدنام زمانہ بدعتی ملا کلیم رضوی کی ایک کلپ بھیجی ہے، جس میں وہ ایک بار پھر سے ہمیں مناظرے کا چیلنج کر رہا ہے، اور اب کی بار اس نے ہمیں 2-3 آپشن دیے ہیں کہ یا تو میرے گھر آ کر مناظرہ کر لیں بمبئی میں، یا پھر جہاں جہاں میرے جلسے اور پروگرام ہیں وہاں آ کر مناظرہ کر لیں، یا پھر پولیس پروٹیکشن دے کر مجھے بلائیں تو میں تمہارے یہاں آ کر مناظرہ کرنے کو تیار ہوں۔ اپنی اس 12-13 منٹ کی کلپ میں اس نے انتہائی درجے کی غلیظ، گھٹیا، بھدی اور کھوٹ زبان استعمال کی ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ گلی کے لچے لفنگوں کی زبان استعمال کر کے اپنے اعلیٰ درجے کے بد نسل ہونے کا ثبوت پیش کیا۔ لیکن بہرحال فی الوقت ہم اس کی اس بے حیائی، بد تہذیبی کی طرف نہیں جاتے۔ ان تمام باتوں سے صرف نظر کرتے ہوئے فی الوقت ہم اس کے چیلنج کی طرف آتے ہیں، اور اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں کلیم رضوی کے گھر مناظرہ کرنے کا چیلنج قبول ہے۔ کلیم رضوی بھی سن لے اور اس کے تمام چیلے چانٹے بھی سن لے کہ ہم کلیم رضوی کے گھر مناظرہ کرنے کا چیلنج قبول کرتے ہیں۔ یہ چیلنج ہم نے آج بتاریخ 21 جنوری 2025 بعد نماز عشاء قبول کیا ہے۔ اب ہماری صرف 2 آسان سی اور انتہائی معقول شرطیں ہیں۔ کلیم رضوی کو چاہیے کہ وہ ہماری یہ 2 آسان سی شرطیں جلدی سے جلدی پورا کر دے، تاکہ ہم اس کے بعد اس کے گھر میں ہی رضا خانیت کی قبر کھودنے کے لیے جلدی سے جلدی حاضر ہو سکے۔ ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ کلیم رضوی اپنے اوریجنل لیٹر پیڈ پر اوریجنل دستخط اور مہر کے ساتھ ہمارے نام مناظرے کا چیلنج لکھے، اور چیلنج کی جو تحریر ہو اس تحریر کے اندر 6 باتوں کی وضاحت لازمی طور پر کرے۔ نمبر 1، اس بات کی وضاحت کرے کہ جس گھر میں کلیم رضوی ہمیں مناظرے کا چیلنج کر رہا ہے وہ گھر کہاں ہے، اس کا مکمل ایڈریس صاف ستھرے انداز میں چیلنج نامے کے اندر لکھے۔ نمبر 2، اس بات کی وضاحت کرے اپنے چیلنج نامے کے اندر کہ اس مناظرے کے تمام تر اخراجات، اور ان اخراجات کے اندر علماء دیوبند کے بھی تمام تر اخراجات شامل ہیں، جن میں سفر وغیرہ کے اخراجات بھی ہیں، یہ تمام اخراجات کلیم رضوی کے ذمہ ہوں گے۔ نمبر 3، کلیم رضوی اپنے لیٹر پیڈ کے اندر اس بات کی بھی وضاحت کرے کہ حکومت سے اس مناظرے کی تحریراً منظوری اور مقامی تھانے سے امن و امان قائم رکھنے کی تحریری ضمانت حاصل کرنے کی ذمہ داری بھی کلیم رضوی ہی کی ہوگی۔ نمبر 4، اپنے چیلنج نامے کے اندر کلیم رضوی اس بات کی بھی وضاحت کرے کہ کلیم رضوی کے گھر صرف 5 بریلوی ہوں گے، چھٹا کوئی بھی نہیں ہوگا بریلویوں میں، جبکہ دیوبندی حضرات کی تعداد کی کوئی لمٹ نہیں ہوگی، وہ جتنے چاہیں اتنے پہنچ سکتے ہیں۔ اور یہ بات خود کلیم رضوی نے اپنی حالیہ کلپ میں کہی ہے کہ میرے گھر میں صرف 5 ہوں گے، چھٹا کوئی نہیں ہوگا، اور دیوبندی انلیمیٹڈ جتنے چاہیں آ جائیں۔ بس اسی بات کو ہم تحریر میں لینا چاہتے ہیں۔ اور 5ویں بات یہ ہے کہ کلیم رضوی اپنے چیلنج نامے کے اندر اس بات کی بھی وضاحت کرے کہ یہ مناظرہ فاضل بریلوی اور دیگر بریلوی علماء کی عبارات اور گستاخیوں پر ہوگا۔ اور 6ٹھی بات اور آخری بات یہ ہے کہ کلیم رضوی اپنے اس لیٹر پیڈ پر بمبئی شہر کے کم از کم 3 معروف اور مرکزی سطح کے بریلوی علماء کے دستخط کرا کر ہمیں بھیجے، تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ مناظرہ کلیم رضوی اپنی ذات کی طرف سے کر رہا ہے یا اپنی بریلوی جماعت کی طرف سے کر رہا ہے، اور تاکہ یہ بھی معلوم ہو جائے کہ بریلوی جماعت بھی کلیم رضوی کو اپنا نمائندہ اور ترجمان سمجھتی ہے یا نہیں۔ ورنہ ممکن ہے کہ کلیم کی ذلت اور رسوائی کے بعد صغیر جوکھن پوری کی طرح پھر سے کوئی بڑا بریلوی مولوی اٹھے اور کہنے لگے کہ اس شخص کی تو ہماری جماعت میں حیثیت ہی کچھ نہیں، اس سے مناظرہ کیوں کیا ہے تم لوگوں نے۔ تو اس لیے ان مذکورہ وضاحتوں کے ساتھ ہمارے نام لیٹر پیڈ جاری کرے، اور یہ تمام باتیں بالکل صاف اور واضح ہوں، کوئی بھی بات گول مول نہ ہو، اور پھر اس چیلنج کی اور اس لیٹر پیڈ کی اصل اوریجنل کاپی ڈاک کے ذریعے ہمارے ایڈریس پر روانہ کر دیں۔ یہ جو 6 باتیں ہم نے
لکھنے کا کلیم رضوی کو پابند کیا ہے لیٹر پیڈ کی تحریر اور چیلنج کی تحریر کے اندر، یہ باتیں ہماری اپنی طرف سے نہیں بلکہ ان میں اکثر باتیں وہ ہیں جنہیں کلیم نے خود اپنی کلپ کے اندر، اپنی حالیہ اور اس سے پہلے کی کلپ کے اندر تسلیم کیا ہے۔ مثلا پولیس پروٹیکشن کا اس نے خود مطالبہ کیا ہے تو ہم بھی مطالبہ کر رہے ہیں تحریراً، اور اخراجات کی ذمہ داری کا اس نے خود وعدہ کیا تھا اپنی پچھلی کلپ میں کہ اگر میرے گھر مناظرے کے لیے آتے ہیں تو میں مکمل خرچہ برداشت کروں گا، تو ہم نے اس کی تحریری ضمانت مانگی ہے۔ اسی طریقے سے بریلویوں کے صرف 5 ہوں گے اور دیوبندیوں کے انلیمیٹڈ جتنے چاہیں آ جائیں، یہ بات بھی اس نے خود اپنی کلپ میں کہی ہے۔ اور اسی طریقے سے اپنی اسی حالیہ کلپ میں اس نے یہ بھی کہا ہے کہ تم میرے سامنے آؤ مناظرے کے لیے، میں فاضل بریلوی کے عقائد پر ہی گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یعنی یہ تمام باتیں، جو 6 باتیں ہم نے لکھوائی ہیں، یہ تمام کی تمام باتیں وہ ہیں جنہیں کلیم رضوی نے زبانی طور پر اپنی کلپ میں تسلیم کر لیا ہے۔ بس اب انہی تسلیم کی ہوئی باتوں کو ہمیں تحریراً چاہیے، تحریری ضمانت چاہیے ہمیں، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ صرف زمانی جمع خرچ ہے، یہ کلیم رضوی حقیقت میں اپنی بات اور اپنی زبان پر قائم ہے۔ یہ تو ہماری پہلی شرط تھی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کلیم رضوی اپنے مقامی پولیس تھانے سے، جو بھی پولیس تھانہ پڑتا ہو ان کا، اپنے مقامی پولیس تھانے سے مناظرے کی منظوری اور امن و امان کی ضمانت کی تحریر حاصل کر کے اس کی ایک کاپی ہمیں ارسال کر دے۔ یہ ہماری 2 شرطیں ہیں، بس اس کے علاوہ ہماری کوئی شرط نہیں ہے۔ یہ 2 شرطیں ہماری پوری ہو جائیں تو ہم انشاءاللہ فوراً کلیم رضوی کے گھر مناظرے کے لیے حاضر ہو جائیں گے۔ اب یہ کلیم رضوی کے اوپر ہے، وہ ان شرطوں کو پورا کرنے میں 2 دن لگائے، 4 دن لگائے، 10 دن لگائے، 2 مہینے لگائے، 4 مہینے لگائے۔ اگر دیری ہوگی تو اس کی طرف سے ہوگی، ہماری طرف سے کوئی دیری نہیں۔ اگر وہ 1 دن میں 2 دن میں یہ شرطیں پوری کر دے تو ہم انشاءاللہ 1 دن یا 2 دن کے بعد ہی اس کے گھر مناظرے کے لیے حاضر ہونے کو تیار ہیں۔ ہم 1 فروری تک کلیم رضوی کے لیٹر پیڈ اور مقامی تھانے کی منظوری اور ضمانت کی کاپی کا انتظار کریں گے۔ اگر کلیم واقعی مناظرہ کرنا چاہتا ہوگا تو وہ فوراً سے پیشتر ہماری یہ دونوں نہایت آسان اور معقول شرطیں پوری کرے گا، تاکہ پھر تاریخ مناظرہ اور شرائط مناظرہ پر گفتگو ہو سکے اور جلدی سے جلد بریلویوں کے گھر میں ہی رضا خانیت کی ذلت و رسوائی کا زمانہ مشاہدہ کر سکے۔ اگر 1 فروری تک جواب نہیں آیا تو پھر ہماری طرف سے ایک بڑے پروگرام میں اس کی شکست کا اعلان کر دیا جائے گا۔ الحمدللہ ہم نے تو اتمام حجت کے لیے اور بریلویت رضا خانیت کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کے لیے کلیم رضوی کے گھر پر ہی مناظرے کا چیلنج قبول کر لیا ہے، لیکن ہم پہلے ہی بتائے دیتے ہیں کہ کلیم 1000 بکواس کرے گا، گالیاں بکے گا، دعوے اور چیلنج کرے گا، بہت ساری ویڈیو آڈیو جاری کرے گا، اپنے پروگراموں میں ہمیں مناظرے کے لیے دعوت دے گا، لیکن کبھی بھی ہماری یہ مذکورہ 2 شرطیں پوری کر کے ہمیں اپنے گھر پر مناظرے کے لیے نہیں بلائے گا۔ یہ ہمارا چیلنج بھی ہے اور یہ ہمارا دعویٰ بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کا پہلے بھی امتحان لیا ہے کہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار اس سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔